ظہیر الدین بابر 1483 میں فرغانہ ترکستان میں پیدا ہوا۔ باپ اور ماں کی طرف سے تیمور اور چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ 1526 میں دہلی سلطنت کے سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دی اور ہندوستان کا بادشاہ بنا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت پر بیٹھا لیکن زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا۔ ہمایوں کا آگے جو بیٹا جلال الدین محمد اکبر تھا، اس نے تقریباً 50 سال ہندوستان پر حکومت کی۔ بادشاہ اکبر کے بعد اس کے بیٹے شہنشاہ جہانگیر نے ہندوستان کی باغ دوڑ سنبھالی۔ اس وقت دولت کی ریل پیل تھی اور بہت وسیع اور عریض علاقے پر مغلیہ سلطنت پھیل چکی تھی، جہاں تک کہ 1628 میں شہنشاہ شاہ جہاں کا دور شروع ہوا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 1628 عیسوی سے لے کر 1658 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ شاہ جہاں کا نام سنتے ہی ان کی بیگم ممتاز محل کا خیال آتا ہے اور ساتھ ہی پیار کی یادگار تاج محل کا خیال بھی آ جاتا ہے۔ لیکن صرف تاج محل ہی نہیں، ہندوستان اور پاکستان میں کئی ایسی عمارتیں ہیں جنہیں مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں بنایا گیا۔ شاہ جہاں کے دور کو تعمیرات کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کا دور مغلیہ سلطنت کا عروج کا دور تھا۔ شاہ جہاں نے دہلی کا لال قلعہ، دیوان عام و خاص، دلی کی جامع مسجد اور لاہور کا شاہی قلعہ دیوان عام و خاص کے ساتھ ساتھ شیش محل، نولکھا پیلس بھی بنوایا اور سب سے عظیم پیار کی یادگار تاج محل بھی آگرہ میں شاہ جہاں نے بنوایا۔ موتی مسجد، اس کے علاوہ شیش محل جو لاہور شاہی قلعے میں واقع ہے، شیش محل کے علاوہ دیوان عام و خاص جو لاہور قلعے کی خاص نشانی ہے، یہ بھی شاہ جہاں کے دور میں ہی تعمیر کیا گیا۔ یہ وہ تاریخی شاہکار ہیں جن کے بارے میں ہر خاص و عام جانتا ہے۔ البتہ ایک ایسی انمول شے جسے بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے، یعنی شاہ جہاں نے اپنے دور حکومت میں ایک ایسا تخت بنوایا تھا جو دنیا کی تاریخ کا سب سے خوبصورت تخت تھا۔ آج اس ولاگ میں اسی تخت کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی قیمت کوہ نور ہیرے سے اور تاج محل سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ جی ہاں خواتین و حضرات، یہ تخت تھا تخت طوس، جو سونے اور ہیرے جواہرات سے بنایا گیا تھا۔ تخت کی اہمیت کو آپ اس بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خاص موقعوں پر ہی بادشاہ سلامت کے لیے دیوان خاص میں لایا جاتا تھا۔ تخت طوس کا مطلب کیا ہے، اس کی بناوٹ میں کتنا سونا اور ہیرے موتی استعمال ہوئے، اس کی قیمت کیا تھی اور اب یہ تخت کہاں ہے، یہ جاننے کے لیے آپ اس ولاگ کو مکمل آخر تک ضرور دیکھیے۔ تخت طوس کا لفظ ایک فارسی اور عربی لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ تخت کا مطلب ہے بیٹھنے کی اونچی جگہ اور طوس کا مطلب ہوتا ہے مور، یعنی تخت طوس کا مطلب ہوا موروں والا تخت۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اسے تخت طوس کیوں کہا جاتا ہے؟ شاہ جہاں جس وقت بادشاہ بنا اس وقت مغلیہ عہد میں دولت کے انبار تھے، شاہی خزانے میں سونے اور ہیرے جواہرات کے بڑے بڑے ذخائر موجود تھے۔ شاہ جہاں کے مشیروں نے اسے صلاح دی کہ اس دولت کو ایسے پڑا رہنا نہیں چاہیے بلکہ اس کا صحیح استعمال کریں۔ کافی غور و خوض کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ اس دولت سے شاہ جہاں کے لیے ایک ایسا تخت بنایا جائے جو اس سے پہلے کسی بھی بادشاہ کے پاس نہ ہو۔ تخت بنانے کے لیے کچھ عام کاریگروں کو دعوت دی گئی۔ ان کاریگروں کا استاد بے بدل خان تھا۔ اسے تخت بنانے کے لیے تقریباً 1200 کلو خالص سونا اور 800 کلو انمول ہیرے جواہرات کا انبار سونپا گیا۔ اس کے بعد ان کاریگروں نے تخت بنانے کا کام شروع کیا۔ اس تخت کو بنانے میں 7 سال کا عرصہ لگا۔ تخت میں خالص سونے کے 4 پائے بنائے گئے تھے اور اوپر خالص سونے سے چھت بھی بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہیرے جواہرات سے جڑے 2 مور بھی بنائے گئے تھے۔ یہ مور اپنے پنکھ پھیلائے کھڑے تھے۔ ان کی پونچھ پر نیلم جڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس تخت کا نام تخت طوس رکھا گیا۔ چھت کے درمیان میں ایک درخت کی شکل بنائی گئی تھی جس میں ہیرے اور موتیوں کو جڑا گیا تھا۔ تخت طوس کے بیچوں بیچ ایرانی بادشاہ کا دیا ہوا کوہ نور ہیرا بھی لگایا گیا تھا۔ شہنشاہ شاہ جہاں کے بعد اس کے بیٹے اورنگزیب نے حکومت اور تخت پر قبضہ کر لیا۔ 1707 تک ہندوستان پر حکومت کرنے والا اورنگزیب عالمگیر آخری طاقتور مغل بادشاہ تھا، جس کے بعد مغلیہ حکومت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ 1719 میں محمد شاہ رنگیلا نے حکومت اور تخت پر قبضہ کر لیا۔ محمد شاہ ایک عیاش اور مکمل طور پر ایک کمزور حکمران تھا۔ اس کے دور حکومت میں اندرونی اور بیرونی سازشیں عروج پر تھیں اور اس کا حکومت پر کوئی کنٹرول نہ تھا۔ اسی دوران
انہی کی عیاشیوں کی وجہ سے 1739 میں ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے دلی پر حملہ کیا اور جم کر لوٹ مار کی۔ نادر شاہ نہ صرف طاقتور حکمران تھا بلکہ بہت ظالم حکمران بھی تھا، جس نے دلی کو مکمل طور پر لوٹا۔ نہ صرف لوٹا بلکہ تقریباً 30,000 لوگوں کو قتل بھی کیا۔ ہندوستان کی بربادی اور دلی شہر کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے بعد نادر شاہ دلی کو چھوڑ کر اور بادشاہت محمد شاہ رنگیلا کو واپس کر کے واپس ایران چلا گیا، لیکن 200 سال کی جمع شدہ شاہی محل کی دولت اور شاہ جہاں کا مشہور تخت طاؤس بشمول کوہ نور ہیرا اپنے ساتھ ایران لے گیا۔ اس کی واپسی سندھ کے راستے سے ہوئی تھی۔ دریائے سندھ تک کا سارا علاقہ اس نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ نادر شاہ ایشیا کا نیپولین کہلاتا تھا، لیکن 1745 میں جب اس نے اپنے ولی عہد رضا قلی کو محض اس بنیاد پر کہ وہ باپ کو تخت سے محروم کرنا چاہتا ہے اندھا کر دیا۔ اس کے بعد ایران میں جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ ان بغاوتوں کو جب نادر شاہ نے سختی سے کچلنا چاہا تو اس کی مخالفت عام ہو گئی اور آخرکار 1747 میں اس کے محافظ دستے کے سپاہیوں نے اسے رات کے وقت خیمے میں سوتے ہوئے قتل کر دیا۔ اس کے مرنے کے بعد اچانک ہی تخت طاؤس غائب ہو گیا۔ ابھی تک اس تخت کا پتہ نہ چل سکا۔ کئی بار اس کی تلاش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن نتیجہ صفر رہا۔ تخت طاؤس کی مختلف کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ تخت نادر شاہ نے خلافت عثمانیہ کے خلیفہ کو تحفتاً پیش کر دیا تھا۔ کچھ نے کہا کہ جب نادر شاہ کا قتل ہوا تو اس کے محافظوں نے اسی تخت کو توڑ کر آپس میں بانٹ لیا اور اس کے حصے بکھرے ہو گئے۔ لیکن کوہ نور ہیرا افغانستان کے بادشاہ شاہ شجاع الملک کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہ معزول ہوا اور پناہ لینے کے لیے ہندوستان میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں پہنچا تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس سے زبردستی کوہ نور ہیرا حاصل کر لیا۔ لیکن قدرت کی ستم ظرفی یہ ہے کہ جب برطانیہ نے ہندوستان پر اور خاص طور پر پنجاب پر قبضہ کیا تو وہ ہیرا ملکہ برطانیہ کے تاج تک جا پہنچا اور اب یہ ملکہ برطانیہ کے تاج کا باقاعدہ حصہ ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ برائے کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔